اس کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، انسان دنیا میں اللہ رب العزت نے جب اس کو بھیجا تو ایک معاشرہ تشکیل دیا گیا۔ معاشرے میں رہتے ہوئے انسان ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے، پہلا تعلق اس کا اس کے والدین سے ہوتا ہے، پھر اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، پھر اسی طرح کرتے کرتے اس کے باقی عزیز و اقارب سے اس کا تعلق بن جاتا ہے۔ انسان کو سوشل اینیمل کہا گیا ہے، اور قرآن و سنت کو دیکھا جائے تو اس میں بھی بار بار معاشرے کے اندر جو رہنے کے اصول ہیں، جو دیگر لوگوں کے حقوق ہیں، ان پر بڑی جو ہے توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ جو اصول ہیں معاشرتی، ان اصولوں پر وہ کاربند رہ کر اپنی زندگی گزارے۔ انہی معاشرتی اصولوں میں سے ایک اصول جو ہمیں شریعت مطہرہ نے دیا ہے، جس کا ہمیں پابند کیا ہے، وہ ہے رشتہ داروں کے حقوق، یا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور قطع رحمی کی جو ممانعت کی گئی ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ یہ آج کی ہماری جو نشست ہے، اس میں ہم گفتگو کریں گے صلہ رحمی کے اوپر، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کے اوپر، اور جو ان سے تعلق توڑنے کی ممانعت آئی ہے اس پر کچھ بات کریں گے۔ آج اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ملک پاکستان کی عظیم مذہبی شخصیت ہیں حضرت علامہ مولانا سید مصباح الحسن شاہ صاحب گیلانی۔ شاہ صاحب، میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل پر کرم نوازی کرتے ہوئے ہمیں ایک دفعہ پھر وقت عنایت فرمایا۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں نعت شریف کے لیے جناب داؤد الرحمن صاحب، بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ آپ سے ہم نعت شریف سنیں گے۔ شاہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، عمومی طور پہ ایک لفظ بولا جاتا ہے صلہ رحمی۔ بعض اوقات کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ تو اس کے معنی سے واقف ہیں، لیکن اس کے جو احکام بیان ہوئے ہیں قرآن و حدیث میں، وہ بڑے سخت ہیں۔ جب ان پہ بندہ غور کرتا ہے تو پھر اپنے معاشرے پہ نظر ڈالتا ہے تو پھر اس میں ایک بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک تو صلہ رحمی کیا ہے، اس کے کیا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے متعلق، اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ قرآن مجید نے کئی مقام پہ اس کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلہ رحمی کا حکم ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اتنی اہم ترین چیز ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے جو یہ رحم کے رشتے ہیں، اس کو اپنے اسم رحمان سے بنایا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، ماشاء اللہ۔ اس کا معنی جی، تو پھر ایسے بنایا اور اس کا تعلق بھی اس کے ساتھ رکھا۔ سبحان اللہ۔ اس کی مناسبت اس کے ساتھ کیسے ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ نے اس کو عرش کے نیچے رکھا۔ اللہ۔ تو پھر محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رحم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس قدر وعید ہے جی، اور اس کی اہمیت ہے کہ خود اللہ رحم سے یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آپ کسی چیز پہ اس پہ غور فرمائے، اللہ ہمارے ضمیروں کو زندگی عطا فرمائے۔ رب العالمین جی، وہ اس کی رحمت جو ہے وہ کہتے ہیں رحمتی واسعۃ لا غضبی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کسی چیز کے بارے میں اس طرح کے اس کے جملے ارشاد فرمانا، وہ شے کتنی اہمیت کے قابل ہوگی۔ اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں تجھے جوڑنے والے کو میں جوڑ دوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس درجہ خدا نے اس کو اہمیت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقام پہ اس کے بارے میں حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ
تم میں سے جو یہ شخص چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، سبحان اللہ، اس کی عمر میں برکت ہو، اللہ اکبر، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، رزق میں اضافہ، عمر میں برکت۔ یہاں فتح الباری کے اندر صاحب فتح الباری نے بخاری شریف کی شرح میں ایک بات لکھی ہے جی کہ رزق انسان کا اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس کا مقدر ہے۔ جی عمر کے بارے میں تو قرآنی فیصلہ ہے، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، بالکل وہ تبدیل نہیں ہو وہ سکتے، تبدیل نہیں ہوتا۔ جی پھر یہ کیا مطلب کہ رزق میں برکت، رزق میں اضافہ، اللہ، عمر میں اضافہ کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رزق اتنا ہی ہوتا ہے، اللہ، لیکن باقیوں سے اللہ اس کے تھوڑے رزق میں بھی برکت دے دیتا ہے جو صلہ رحمی کا خیال کرے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ، عمر اتنی ہی ہوتی ہے، جی لیکن اس عمر میں اس کے اعمال میں نیک اعمال اللہ کا، برکت ایسی پیدا کر دیتا ہے اللہ، کہ ایک بندے کا عمل وہی ہو، جی دوسرے کا وہی ہو، جی ایک صلہ رحمی کرنے والا ہے، دوسرا نہیں کرنے والا، تو صلہ رحمی کرنے والے کے عمل کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، سبحان صلہ اللہ۔ رحمی نہیں کرتا اس کے عمل کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے۔ ہاں، ویسے بھی شرعی اعتبار سے جو اعمال ہیں یہ تولے جائیں گے، یہ گنے نہیں جائیں، کئی مقامات پہ امام راضی نے کئی جگہ پہ کئی چیزوں کو اس میں ذکر کیا ہے۔ جی مثلاً ایک جگہ پہ امام راضی نے ذکر کیا یہاں سوال کہ کیسے اس تھوڑی عمر میں برکت ہو جائے اور تھوڑے وقت میں برکت ہو جائے، یا مثلاً قرآن مجید میں جی جس طرح نبی پاک علیہ السلام ایک موقع پہ اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوئے جی کہ پرانی امتوں کی عمریں زیادہ تھی جی اور ان کے جب عمریں زیادہ تھیں اعمال بھی زیادہ تھے، جی نیکیاں بھی زیادہ تھی، نیکیاں زیادہ تو اجر بھی زیادہ، جی تو قرآن کی آیت نکلو اتر آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا کہنے، آپ کی نسبتوں کے کیا کہنے، اللہ، کیا کہنے، جسے ماشاء آپ سے نسبت ہو جائے وہ ان جیسا نہیں رہتا، اللہ، بے شک، ان کی ایک نیکی دوسروں کی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، اسی طرح امام راضی نے یہ مثال، ایک اور مثال ایک جگہ پہ سورہ قدر کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں جی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جی ایک رات 1000 راتوں سے بہتر، جی جی 1000 مہینوں کی، 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینے 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر، برابر نہیں، خیر بہتر ہے۔ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں امام راضی نے ایک اور مثال دی ہے۔ جی امام راضی فرماتے ہیں وہاں پہ کہ مقام ہے خندق کا، جی مقابلے میں عمرو بن عبد ود ہے، اللہ، اور وہ ایسا پہلوان ہے کہ اس پہلوان کو بٹھایا جاتا ہے اور ایک بیل کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اس پہ ایک چمڑا رکھ کے، تو اس چمڑے پہ عمرو بن عبد ود کو بٹھا کے چمڑا کھینچا جاتا ہے، چمڑا ٹوٹ جاتا ہے، عمرو بن عبد ود ہلتا نہیں ہے، اللہ، اس درجہ پہلوان۔ اللہ اکبر، اور وہ مقابلے میں آ کے کہتے ہیں کوئی اپنے بچوں کو بیوہ کرنے والا، یتیم کرنے والا، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے والا تو مقابلے میں آئے۔ جی اس وقت پھر مقابلے میں باب مدینہ تو لے سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کی شانوں کے، سبحان اللہ، المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آتے ہیں تو سرکار ان کو بٹھا دیتے ہیں۔ جی دوسری مرتبہ پھر آواز لگائی، پھر مولا علی آئے، تیسری مرتبہ جب آپ گئے تو نبی رحمت سید کونین نے بھیجا، جی اپنے شان نبوت سے تیار کیا جی اور باب مدینہ العلم کو اپنا امامہ عطا کیا سبحان اللہ، اور اپنی تلوار عطا کر کے بھیجا میدان میں۔ سبحان اللہ، عمر بن عبد ود نے آ کے کہا کہ آپ مقابلے کے لیے آئیں تو آپ وار کریں، آپ نے فرمایا ہم پہلے وار کرنے والے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے، بڑی تفصیلی، چونکہ میں اصل مقصد کی طرف ہوں، تفصیلی باتیں کی ہیں مولا علی نے پہلے وار کیوں نہیں کی؟ جی نے کہا پہلے وار اس لیے نہیں کی کہ علی وار کرے، کبھی بھی علی نے وار کی ہو دوسری بار کسی کو وار کرنے کا موقع نہ، ایسا میسر نہیں ہے، ایسا جی ہوتا نہیں ہے، جی ہوا نہیں ہے، تو مولا علی اگر پہلے وار کر دیتے تو کافر کہہ دیتے نہیں جی اس کو تو موقع ہی نہیں ملا، جی اگر موقع ملتا تو ایسے کر دیتا، تو مولا کائنات نے پہلے اسے موقع دیا تاکہ زمانے کو یہ اعتراض نہ رہے کہ اس کو موقع نہیں ملا، اس کو موقع نہیں ملا، جی اور زمانے کو یہ بھی پتہ چلے کہ علی علی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ،
تو یہاں عامر بن عبد ود جیسے جی جی کوئی معنی نہیں رکھتے جی شیر خدا کے سامنے، بے شک، جسے اللہ کا رسول اپنا شیر کہے، سبحان اس اللہ، کے سامنے عامر بن عبد ود کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی اس وقت پھر بہرحال وہ پہلوان تھا، جی اس کے مقابلے میں جب مولا کائنات نے وار کی تو تاریخ میں آتا ہے عامر بن عبد ود کا لوہے کا خور ٹوٹا، اللہ اکبر، اس کی پیشانی کے 2 ٹکڑے ہوئے، اللہ اس کی گردن کے 2 ٹکڑے ہوئے، اللہ، اس کے دھڑ کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کی سواری کے 2 ٹکڑے ہوئے، تلوار جا کے جس زمین پہ لگی زمین پہ 2 ٹکڑے ہوئے۔ اللہ اور اکبر، یہ منظر جب کائنات نے دیکھا تو رضوان جنت بھی بول اٹھا، کہا صحابہ نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر لگایا، جی رضوان جنت بول اٹھ گیا، اس نے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، سبحان اللہ، زمانے والوں علی جیسا جوان نہیں ہے، ذوالفقار جیسی تلوار نہیں ہے۔ اللہ صحابہ نے نعرہ لگایا، رضوان جنت نے لگایا، وہاں ایک نعرہ مدینے والے نے بھی لگایا، سبحان اللہ، اللہ، حضور نے جو نعرہ لگایا جی وہ نعرہ خواجہ خواجگاں سیدی سرکار پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ سبحان تعالی اللہ، علیہ نے بھی اس کو ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا حضور نے نعرہ لگایا لضربۃ علی یوم خندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ، اللہ علی اللہ، کی ایک جو ضرب ہے نا عامر بن ود پہ، جی اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اللہ، پوری امت کی ساری نیکیوں کو اللہ، قیامت تک آنے والی ساری نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، پلڑا وہ بھاری ہوگا جو علی کی تلوار والا۔ سبحان اللہ، تو اس طرح ہو سکتا ہے، یعنی علی کی تو ایک ضرب کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، سبحان اللہ، بات قابل غور ہے، جی جی، آپ کی بات قابل غور ہے، ہم سبحان اللہ، کسی اور موضوع پہ گفتگو جی جی، کرتے ہیں، لیکن بات آپ کی قابل غور ہے، جی جی جس کی ایک ضرب کا جی، قیامت تک آنے والی کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی، اس علی کی ذات کا کیسے مقابلہ ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا کہنا، تو امام راضی یہاں لکھتے ہیں جس طرح ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہو سکتی ہے، جی اسی جس طرح باب مدینۃ العلم کی ایک ضرب جی، کائنات کی ساری عبادتوں پہ بھاری ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کسی بندے کی ایک جو رزق اتنا ہی ہے جی وہ باقیوں کے رزق سے زیادہ برکت والا ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، کسی کی ایک روٹی 10 کے برابر ہو سکتی ہے، جی اور اسی طرح کسی کی عمر کی 1 سال، جی جس طرح مشہور مثال ہے سادے سے جی زمانے میں کہتے ہیں شیر کی 1 دن کی زندگی جی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، جی جی تو کہا اسی طرح جو بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہے، تعلقات کو جوڑنے والا ہے، رشتہ داروں سے اچھے سلوک کرنے والا ہے، اس کے 1 دن کا اس کی 1 روٹی دوسرے کی کئی روٹیوں سے زیادہ برکت رکھتی ہے، سبحان اس اللہ، کی عمر کا 1 دن کے عمل دوسروں کے کئی اعمال سے برکت رکھتے ہیں۔ اور شرک اتنی اہم ترین چیز ہے جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ ضرور اکبر، یہ ارشاد فرمائیں، اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی معنی۔ جی اور ایک موقع پہ اللہ کریم علیہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمانے والوں جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے اللہ ان پہ اپنی رحمت کو نازل نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، یعنی خدا اپنی رحمت سے کن لوگوں کو دور کرتا ہے؟ اللہ، جیسے وہ لوگ بھی ہیں جو صلہ رحمی نہیں کرتے، جی اتنا اہم ترین چیز ہے یہ، ہمارے یہاں جس کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جی جی کچھ سمجھا نہیں جاتا، اور پھر عمومی طور پہ یہاں میں آپ کی خدمت میں آپ کی وساطت سے یاد کروں کہ ہم صلہ رحمی یہ سمجھتے ہیں اس ماڑے نال چنگا نہیں کیتا، اللہ، بے شک، ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، اگر اس نے اچھا نہیں کیا تو پھر آپ بھی اگر اچھا نہیں کرتے، تو آپ اگر اس کی اچھائی کے جواب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو اچھائی کا جواب اچھائی سے دے رہے ہیں جی تو یہ تو صلہ رحمی نہیں ہوتی، یہ بیر کہلاتا ہے، جی یہ صلہ رحمی نہیں کہلاتا۔ ہاں صلہ رحمی کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور جو تعریف کریں، جی جی، سل من کا تا کا، اللہ، صلہ رحمی وہ ہے جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑے۔ اللہ اکبر، معافی کیا ہے؟ وعفو عمن ظلمک، اللہ، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر، جی جی، وَأَحْسِنْ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، نیکی یہ نہیں ہے وہ بھی نیکی کرتا ہے آپ بھی نیکی کرتے ہیں، جی نیکی یہ ہے کوئی برائی کرے اس کے ساتھ کرو۔ سبحان، صلہ رحمی کا جو مفہوم ہے میں آپ کی وضاحت جی جی، سے اپنی
ناظرین کے خدمت میں پیش کروں کہ ہم جسے صلہ رحمی سمجھتے ہیں یہ حدیث میں نہیں ہے. جی جی. صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ رشتہ توڑنا چاہتا ہے, تعلق توڑنا چاہتا ہے, تو آپ اس سے بھی اگر تعلق جوڑیں تو اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم یہ اپنی معاملات میں آسانیاں چاہتے ہیں, حضور نے جو طریقہ ہم نے سے بتایا, ایک یہ ہے کہ اس پہ سرکار کے بتائے ہوئے وظیفے پہ عمل کر کے دیکھیں. ممکن ہی نہیں تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, سبحان اللہ. سار کو کہہ دیا شب تو وہ رات ہو کے رہی. ماشاءاللہ. شاہ صاحب یہ تو صلہ رحمی کی افادیت اور اس کے جو اہمیت تھی اس پہ آپ نے بات کی. میں چاہوں گا مختصر وقت میں آپ جو قطع رحمی کرتے ہیں, جو لوگ رشتے اور تعلق کو توڑتے ہیں, ان کے متعلق جو احادیث میں کچھ وعیدات آئی ہیں اس کے پہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں مختصر وقت میں. کچھ چیزیں عرض کی ہیں, اس میں انہی روایات میں آپ دیکھیں جی جی کہ سمجھنے کے لیے آسانیوں میں زیادہ طول نہ دوں جی. تو اب یہ دیکھیں قطع رحمی کی جو سب سے پہلے میں نے روایت ذکر کی ہے جی. کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو اسے توڑتا ہے میں اسے توڑ دیتا ہوں. اللہ اکبر. جس کو خدا توڑے اسے کوئی کیسے جوڑ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ خدا جسے توڑنے کا قائل ہے. اللہ. اور پھر یہ قطع رحمی کی اب یہ دیکھیں جہاں انہی حدیثوں میں آپ دیکھیں تو اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اب خود اندازہ لگائیں کہ جنت سے کن لوگوں کو دور کیے گا. اللہ, اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے. بلکہ ایک حدیث میں آپ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی تو اپنے رشتہ داروں سے دور کی بات جی, لیکن کچھ صلہ رحمیاں ایسی ہیں کہ ان سے نسبت رکھنے والی صلہ رحمی کے بارے میں جو ارشاد میں اس سے آسانی سے سمجھ میں آتی جی. مثلا حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں, ادب المفرد کے اندر یہ حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ احفظ ود ابیک, اللہ اللہ, اپنے باپ کی اپنے والد کی مودت کا لحاظ رکھو, یعنی جس سے تمہارے والد کی دوستی تھی, اس دوست کی دوستی کا تم بھی لحاظ رکھو. اللہ. ایک موقع پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے شخص کو جی اپنی پگڑی عطا فرما دی جی, اور ایک روایت میں آتا ہے اپنی سواری بھی دے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سواری بھی دینا اور پگڑی دینا یہ بڑی چیز سمجھی جاتی ہے. جی جی. اس موقع پہ آپ نے بیان کیا جی, ہاں تم اسے عام بندہ سمجھتے ہو, یہ میرے بابا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس کو کوئی 2 درہم دیتے راضی ہو جاتا, کہتے نہیں نہیں نہیں. اللہ. حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کی مودت کا لحاظ رکھو, جو اپنے باپ کی مودت کا لحاظ نہیں رکھتا اللہ اس کا نور ایمان بجھا دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ خیال کریں کس قدر وعید ہے. جی, باپ کے دوست سے اگر کوئی اچھا تعلق نہیں رکھتا نور ایمان بجھ جاتا ہے. اللہ. جو باپ سے ہی اچھا تعلق نہ رکھے, اللہ, اور جو رحم کے رشتوں سے ہی اچھا تعلق نہ رکھے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ جنت کی طلب چھوڑ دینی چاہیے. جی, جنت کی طلب ایسے شخص کو کرنی چاہیے جو صلہ رحمی کرنے والا ہے. سبحان اور اللہ. اللہ کی رحمت اس پہ نازل نہیں ہوتی. اندازہ لگا خدا کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے. جی, اس کی رحمت کی کوئی وسعت ہی نہیں ہے, جی, کوئی حد ہی نہیں ہے. اور خدا کی رحمت اس شخص پہ نازل نہیں ہوتی جو صلہ رحمی کرنے والے نہیں ہوتے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق نصیب. آمین آمین. بڑے پیارے انداز میں, بڑے آسان پیرائے میں شاہ صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں صلہ رحمی کی اہمیت اور اس کی افادیت اور پھر جو قطع تعلقی ہے اس کے جو نقصانات ہیں ان کے متعلق آپ نے بیان فرمایا. اب چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے نعت شریف کا, ہمارے ساتھ داؤد الرحمن صاحب آپ موجود ہیں, آپ نعت شریف پیش کرتے ہیں. رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ
ہو جنہیں سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ، دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر مجھے، اور آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل، آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل، جتنے بھی زمانے کے سلطان وغیرہ، جتنے بھی زمانے کے سلطان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر مجھے۔ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت انداز، بڑا ہی خوبصورت کلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، ہر روز کی طرح آج بھی جاتے ہوئے ایک پیغام وہ یہی ہے کہ کائنات میں ہمیں جس چیز کا آسرا اور سہارا ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اس کی رحمت کے بغیر نہ ہمارے اعمال ہمارے کام آنے ہیں، نہ کوئی اور چیز ہمارے کام آنی ہے۔ سارا معاملہ اس کے کرم اور اس کی رحمت کا ہے۔ تو جیسے شاہ صاحب نے بیان کر دیا کہ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کا مفہوم کہ جو صلہ رحمی کو توڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں یہ چھوٹی چھوٹی رنجشوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہ کریں، اور جن کی ہو چکی ہے وہ کوشش کریں وہ پھر سے تعلق کو بحال کریں۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں جہاں آپ رب سے اپنی معافی مانگ رہے ہیں، رب سے اپنی بخشش طلب کر رہے ہیں، وہاں لوگوں کو بھی معاف کرنے کی روش اختیار کریں۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Ramadan